اس لیے کہ بتایا تھا کہ انتہائی گھنونا جرم ہے کہ نہیں؟ یہ جرم کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے، کفر ہے کہ نہیں؟ تو اس کی سزا بھی کیسی ہونی چاہیے؟ ابدی ہونی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ تو کہہ رہے کہ تو اگر کافر کو ان کے کہنے کے مطابق اگر کافر کو عذاب ہی نہ دیا جائے یا کچھ عرصے تک عذاب دے کر کے پھر اس کو جنتی ہے نا بنا دیا جائے تو کافر اور مومن کے درمیان کیا ہوگا؟ فرق ہی نہیں رہ جائے گا، جی نہیں؟ ہاں علیکم کب آئے حضرت؟ ہاں پوچھ رہی ہے آپ کب آئے؟ سمجھ میں آئی بنی؟ لیکن اس پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ ہمیں تسلیم نہیں کہ حکمت صرف اس بات ہے کہ محسن اور مسیح کے درمیان صرف اسی طریقے سے تفریق کی جا سکے، سمجھ؟ یعنی کہ جو کافر ہے اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں اور جو مومن ہے اس کو جنت میں رکھنا، یہی صرف تفریق کی ہے نا، تفریق کا طریقہ نہیں ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ بھی طریقے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالی جو نیکوکار ہے اس کو ثواب عطا فرمائے، جی اس کو دیگر ایسی نعمتیں عطا فرمائے جو کافر کو نہ عطا فرمائے، نعمتوں سے محرومی، سمجھ گئی؟ جی یعنی تفریق ہی کہہ رہے ہو کہ دونوں میں تفریق کی جائے، دونوں میں فرق رکھا جائے، تو فرق رکھنے کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ جو اس کو ہے وہ عبد العباد یعنی ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کو جہنمی قرار دے میں ڈال دیا جائے، جھونک دیا جائے، اور جو کافی مومن ہے اس کو ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ صرف وجہ نا تفریق کا طریقہ، وجہ تفریق یہی بن سکتی ہے اور کچھ نہیں، نہیں نا اس کے علاوہ بھی تو بن سکتی ہے، سمجھ میں آئی؟ جی اور یہ کہتے ہیں نا، ان کا کہنا تھا کہ کافر اس کو حق سمجھتا ہے اور اس کی معافی طلب نہیں کرتا، تو اگر اس کو معاف کر دیا جائے گا تو یہ حکمت کہاں سے رہے گی؟ کس بات کی حکمت ہے؟ تو اس کو معاف بھی نہیں کیا جانا چاہیے، تو اس کو معاف نہ کرنا یہ حکمت ہوگی، ہے کہ نہیں؟ تو ہم کہتے ہیں ارے بھائی، ایک ہوتا آدمی دھکا لگ گیا بولتے سوری، ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے معاف کر دیا تو کوئی بڑا کام نہیں کیا کہ اس نے سوری کہا، اپنے آپ کو جھکایا، ہے کہ نہیں؟ سمجھے؟ اس کو افسوس ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اس نے افسوس ظاہر کیا، تب جا کر کے آپ نے کہا، مسکرا دیا، چلو کوئی بات نہیں، بات سمجھ میں؟ لیکن اگر وہ سوری نہ کہے اور دھکا مار کے مذاقہ خیز ہنسی بھی ہنسے، اس کے باوجود بھی آپ مسکرا دیں اور اس سے بدلہ نہ لیں، ہے کہ نہیں؟ بدلہ لینا اب یہ نہیں کہ مارنے لگو تبھی بدلہ ہے، جو آپ سے بن پڑتا ہے، جو آپ نے کر دیا نا، ہو گیا بدلہ۔ اب معلوم ہے کہ اگر اس کو تشبیہ کریں گے تو پتہ چلا کہ میں کیا ہو جاؤں گا؟ معدوم ہو جاؤں گا، لیکن تو اب آپ نے اس کو غصے سے دیکھا ہوں اسی تو گویا آپ بدلہ لے رہے ہیں، یعنی اتنا کر سکتے ہیں آپ، اس کے آگے نہیں بڑھ سکتے، نہیں سمجھ میں آ رہی نا؟ لیکن اب اسی بات پر اس نے مسکرا کر کے دیکھ لیا، بدلہ ہی نہیں لیا، تو یہ بتائیے یہ عین کرم ہوگا، یہ تو معافی کا سب سے اعلیٰ درجہ ہوگا اور حکمت کا سب سے اعلیٰ کرم ہے نا، اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمانیت ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ اللہ رحمان ہے کہ نہیں رحمان ہے؟
جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جبار ہے، قہار ہے، رحمان بھی تو اللہ کی صفت ہے. جی. سمجھ آئی؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ تو کہہ رہے کہ یہ حکمت نہ ہوگی کہ معاف کر. ہم تو کہتے کہ اس کو معاف کر دینا یہ تو رحمانیت کی جلوہ گری ہے. یہ اعتراض ہو سکتا ہے، مطلب یہ نہیں کہہ رہے کہ ایسا ہوگا. مطلب تم یہ جو کرنا یہ حکمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کو تم پہچاننے والے نکل گئے، ہے کہ نہیں؟ تو ایسے معترض بھی اعتراض کر سکتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ معافی نہ طلب کرنے والے کو بھی معاف فرما کر کے جنتی بنا دے تو اب بتائیے یہ عین کرم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا. اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہمیشہ کا اعتقاد ہے کہ نہیں؟ یہ اس اعتقاد سے کیا ہے، باز نہیں آئے گا. تو اس کو بھی ہم نہیں مانتے. سمجھ میں آئی؟ ہاں. یعنی کہ ہمیشہ کا اعتقاد کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں ہمیشہ رہے گا، ہے کہ نہیں؟ ہاں. اور جب تک کہ وہ جیے گا تو اس پر مداومت برتے گا. برخلاف مومن عاصی کی، یعنی وہ معصیت پر مداومت کا ارادہ نہیں رکھتا ہے، بلکہ کیا ہے، وہ اس بات کی امید رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، ہے کہ نہیں؟ یعنی ان گناہوں سے توبہ کی اسے توفیق نصیب ہو جائے. سمجھ میں آئی؟ اب لیکن یہ کیسے کنفرم کر سکتے ہیں آپ کہ ہمیشہ کا اعتقاد رہے گا اس کا؟ اگر اس کو ہمیشہ جیوت رکھا جاتا، اس کو زندہ رکھا جاتا، موت نہ آتی، تو کیا ہمیشہ وہ اسی اعتقاد پر برقرار رہتا، جمے رہتا؟ یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہو یقینی طور پر؟ بتائیے، کہہ سکتے ہو؟ اور ظن سے مسئلہ تھوڑی نہ ثابت ہوتا ہے یار، یقین سے ہوتا ہے کہ نہیں؟ اذا جاء بطل الاستدلال، احتمال ہے نا کہ ہو سکتا ہے وہ اپنے کفر سے لوٹ آئے. ہاں، ہو تو سکتا ہے. احتمال ہے. تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہمیشہ کافر رہے گا، ہے نا؟ اگر اس کو ہمیشہ زندہ رکھا جاتا ہے، یعنی ہمیشہ کی زندگی دے دی جاتی، تب بھی وہ کافر ہی رہتا، اسی کفر میں مبتلا رہتا. یہ کہنا جب باطل، تو اسی پر تمہارا تھا ابدی جزا کا، ابدی سزا کا ڈیپینڈ، ہے نا؟ دار و مدار اسی پر تھا. جس پر دار و مدار رکھا ہے آپ نے، اس میں خود شک پیدا ہو گیا، ہے کہ نہیں؟ موقوف علیہ میں شک پیدا ہو گیا. جب اس میں شک پیدا ہو گیا تو احتمال آ گیا، تو استدلال کرنا کیا ہو گیا آپ کا؟ باطل ہو گیا نا بھائی. تو یہ مطلب یہ ایسا ان کے، ہے نا، یہ جو دلیل پکڑتے ہیں اس طریقے سے، یعنی کہ اشیاء عقلی ہے کہ شریعت کے ورود سے پہلے بھی جو اشیاء شریعت نے ممنوع قرار دی ہیں، وہ ورود سے پہلے بھی کیا ہے، ان کو عقل قبیح سمجھتی تھی، ان کو برا سمجھتی تھی، ہے کہ نہیں؟ اور اس کے طور پر انہوں نے یہ کہا کہ کفر جو ہے شریعت کے ورود سے پہلے، ہے کہ نہیں، پھر کفر کو کیا ہے، عقل ہی برا سمجھتی ہے کہ نہیں؟ اور کفر کی معافی کو، ہے نا، اللہ تبارک، یعنی کفر کی معافی کے معاف نہ ہونا، اس بات کی خبر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے کہ کفر معاف نہیں ہوگا. لیکن کفر کی عدم معافی کا تقاضا یہ عقل بھی کرتی ہے، اس لیے یہ دلیلیں دی انہوں نے، کیونکہ ان کے نزدیک اشیاء میں حسن خوب عقلی ہے، یعنی کہ شریعت کے عروج سے پہلے بھی کفر کی معافی کا نہ ہونا، یہ عقل اس بات کا تقاضا کرتی تھی کہ اس طریقے سے کرنا کیا ہے، یہ عین حکمت ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے کہ کفر معاف نہیں ہونا چاہیے، عقل ہی اس بات کا تقاضا کرتی ہے. تو اس لیے یہ دلیلیں قائم کر رہے ہیں. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ عقل، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ عقل اسی بات کا تقاضا کر رہی ہے؟ عقل تو اس بات کا بھی تقاضا کر رہی ہے، اس کے خلاف بھی ہم نے بتایا نا. بات سمجھ میں؟ اچھا، دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
میں نہیں تھوڑا ہے نا غرارہ کر لوں میں. ہاں جی حضرت سردی ہو کر گئی لیجیے. ہاں جی حضرت. آواز پھنس رہی ہے نا آپ جی کو سمجھ میں حضرت. تو آ ہی رہا ہوگا شاید. جی حضرت. 1 منٹ حاضر لے لوں. آئندہ گھنٹے میں تشریف لائیں گے.